کوشش فرمائیں کہ جائز کام کے لیے کریں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، صرف 3 دن، صرف 3 دن سونے سے پہلے ان الفاظ کو 7 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز، جس کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ تڑپتا ہوا آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ۔ جناب علی تصور میں پھونک مارنی ہے مار لیں، نہیں مارنی کوئی مسئلہ نہیں، 7 مرتبہ پڑھ کر آپ سو جائیں۔ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، صرف 3 دن۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، پہلے دن سے آپ اس کا کرشمہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک زبردست عمل، جو کہ انتہا درجہ مجرب شدہ عمل ہے، انتہا درجہ۔ الحمدللہ اس وظیفے کو میں نے کئی مجربات کی کتابوں میں دیکھا ہے، کافی سارے بزرگان دین نے بھی اس عمل کو لکھا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے۔ الحمدللہ الحمدللہ، انتہا درجہ مجرب شدہ آپ اس عمل کو پائیں گے، انتہا درجہ مجرب شدہ عمل انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس وظیفے کو اگر شادی کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر اس وظیفے کو جناب علی منگنی کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی اپنا روٹھا ہوا ہے اس کو منانے کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے اندر آپ محبت بکھیرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش فرمائیں اس کام کو جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہم اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ جائز کام کے لیے کریں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، صرف 3 دن، صرف 3 دن سونے سے پہلے ان الفاظ کو 7 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز، جس کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ تڑپتا ہوا آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ انتہا درجہ مجرب شدہ عمل ہے، لیکن اس وظیفے کو ایک تو جائز کام کے لیے کریں، یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنا ویسے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں رب توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست بھی رکھتا ہوں، اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو توبہ کرنے سے انسان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، توبہ کرنے سے دل کی جناب بوجھ ہلکا ہوتا ہے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے سے اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ جناب علی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز کی پابندی کیا کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر آپ کا کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا نا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، صرف اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، بس رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش تو کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش تو کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کرنا ہے، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں
کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان ویسے جو بھی جائز دعا مانگے دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ قرآن کے ساتھ پکی یاری لگائیں۔ قرآن دنیا میں بھی انسان کی زندگی سنوارتا ہے اور آخرت میں انسان کی آخرت سنوار دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے، پانچویں شرط، اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، لازمی۔ ساتھ کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں محلے کے اندر، یا مسجد کوئی زیر تعمیر ہے محلے کے اندر، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں کوئی آدھی اینٹ بھی خرچ کر دے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے، صدقہ انسان کے لیے جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے انسان کے لیے۔ اور ویسے بھی دنیا کے اندر اگر کوئی بھی کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، انسان صدقہ کرے تو مولا کریم فضل فرما دیتا ہے۔ اور ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ یاد رکھیے گا، شرائط کے اندر ناغہ نہ ہو۔ اگر آپ ناغہ کریں گے یا پھر کرتے کرتے چھوڑ دیں گے، پھر وہ رجت کا معاملہ بن جاتا ہے، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا پھر آپ کہتے ہیں یار وظیفے تو کوئی اثر نہیں کرتے، یوٹیوب کے وظیفے ہوتے ہی فیک ہیں۔ حالانکہ رجت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ کسی ایسے آدمی کو وظیفہ کر ڈالا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دیا، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا، پھر رجت کا معاملہ بن گیا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ ہزاروں وظائف کرتے رہے، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، الٹ نقصان ہوگا آپ کا، الٹ نقصان ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز شرائط پر مکمل کر کے جب آپ وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ رجت کا معاملہ ہے، آپ وظیفہ کرتے ہیں کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، یہ رجت کا معاملہ ہوتا ہے، اس رجت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ڈسکرپشن کے اندر لنک ہے، رجت کا آخری حل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ اس وہ وظیفہ کریں، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ وظیفہ جو بھی کریں گے اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ حالانکہ تحفظ اسلام براڈکاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا الحمدللہ، لیکن کوشش فرمائیں کہ مکمل شرائط پر عمل کر کے وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، پھر آپ فائدہ دیکھیں گے۔ اس وظیفہ کو رات کو سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پھر سو جانا، کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ ایک ایسے شخص کے لیے کرنا چاہتے ہیں جو 7 سمندر پار بیٹھا ہے، اس کا تصور کر کے اس کو پڑھ کر سو جائیں، یا چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر جناب علی ہمارا اتفاق اور محبت ہو، پھر بھی آپ پڑھ کر سو جائیں۔ کھلا سکتے تو کھانے والی چیز پر دم کر دیں، ورنہ ایسے ہی پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ گھر کے اندر اتفاق ہوگا۔ اگر آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں جناب علی مجھے رشتہ دیں، انشاءاللہ وہ آپ کو رشتہ دیں گے، یا آپ چاہتے ہیں کہ یار میرا کہیں خاص جگہ پہ نہیں بلکہ کسی جگہ پہ بھی رشتہ ہو جائے تو رشتہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا مجرب شدہ عمل ہے نا، اور محبت کے لیے تو ایک پاورفل عمل ہے الحمدللہ۔ صرف ایک مرتبہ اس کو آزما کر دیکھیں، صرف ایک مرتبہ، انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، سونے سے پہلے نماز عشاء جب پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے، ظاہری بات ہے کچھ لوگ دیر سے سوتے ہیں، کچھ جلدی سو جاتے ہیں، بہرحال جس وقت سونا ہو آپ اس 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی جگہ پہ جائیں جہاں سونا ہے، درود ابراہیمی جتنی مرتبہ جگہ تک جاتے ہوئے جتنی مرتبہ پڑھا جائے، 2 مرتبہ پڑھا جائے، 3 مرتبہ پڑھا جائے، 11 مرتبہ پڑھا جائے، جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے، جاتے ہوئے راستے کے اندر، یعنی جس جگہ پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اس جگہ سے اپنی چارپائی تک، اپنے بستر تک، چاہے وہ بستر نیچے لگائے یا چارپائی کے اوپر لگائے یا بیڈ کے اوپر لگائے، مصلے سے اپنے جگہ بستر سونے والی جگہ تک جاتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے، جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے۔ پھر
وہاں پر جا کر شروع سے درود ابراہیمی پڑھ لیں، یعنی وظیفہ کے لیے الگ درود پاک پڑھنا ہے، یہاں سے وہاں تک جاتے ہوئے جتنی مرتبہ پڑھا جائے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ ان الفاظوں کو پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ، یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ، یا مقلب القلوب قلبہ، یا مقلب القلوب قلبی قلبہ الیہ۔ ان الفاظوں کو 7 مرتبہ پڑھ کر جناب علی تصور میں پھونک مارنی ہے، مار لیں، نہیں مارنی کوئی مسئلہ نہیں، 7 مرتبہ پڑھ کر آپ سو جائیں۔ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، صرف 3 دن۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز پہلے دن سے آپ اس کا کرشمہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔